میرے محترم بھائی اور دوستو، دنیا کی سب سے بڑی سچائی، دونوں جہان کی سب سے بڑی سچائی وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو کیا وہ خلاق ہے جس نے ایسی حقیر مخلوق کو ایسے دانت دیے ہیں جو ہماری کھال کاٹ دیتی، وہ اس نرم ریشے تک پہنچتا ہے جس کو وہ اپنے دانتوں سے کاٹ دیتا۔ جب یہ کرتے ہیں تو ہمارے خون میں ایک اللہ پاک نے نظام بنایا ہے حفاظت کا۔ ہمارے خون میں ایک مادہ ہے جیلی کی طرح، جیلیت جس میں جو ہمیں زخم لگتا ہے تو وہ اوپر آ جاتا ہے، تو اس کو بند کرنے کا کام دیتا ہے۔ وہ اگر اوپر آ جائے تو مچھر کی ساری محنت بیکار چلی گئی، کیونکہ وہ آتے ہی اوپر ایک پلستر کر دیتا ہے، تہ بنا دیتا ہے۔ اس تہ کے بننے کی وجہ سے اس کی ساری جو محنت ہے وہ بیکار، چونکہ اس کی سونڈ اتنی کمزور ہے کہ جب اوپر پلستر لگ جائے گا نا تو اس میں سے پی نہیں سکتی، اس کو بالکل پتلا خون چاہیے۔ تو وہ اتنا چھوٹا کٹ ہے کہ ایک سیکنڈ میں فوراً وہ اوپر آ جائے گی جیلی ہوتی۔ جیسے ہمارا بڑا زخم بھی ہو تو تھوڑی دیر کے بعد خون رسنا بند ہو جاتا، کیوں؟ ہم نے کے اوپر اس کے ہم نے کوئی سیمنٹ لگایا، خود اللہ نے اس کے اندر ایک نظام بنایا ہے، وہ مادہ کٹھا ہوتا ہے اوپر ایسے چال بنا دیتے۔ تو یہ کس کو مچھر نے بتایا ہے کہ یہ کام بھی ہوتا ہے؟ تو ادھر وہ کٹ لگاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے منہ میں دو چھوٹے چھوٹے گلینڈ ہیں، وہ کیا پدی کا شوربہ، کیا مچھر، کیا اس کے گلینڈ، اس کا وہ اوپر سپرے کرتا ہے۔ اس سپرے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اس نظام کو وہ توڑ دیتا ہے، وہ اس مادے کے اوپر آنے کا نظام معطل ہو جاتا ہے، کام نہیں کر سکتے۔ اتنی دیر میں پھر اپنے سونڈ نکالتا ہے۔ ہماری سرنجوں کے اوپر کور نہیں چڑھا ہوتا، سیپٹک نہ ہو جائیں، اس کی سرنج پر بھی ہر وقت کور چڑھا ہوتا ہے اور ہر وقت کھلی نہیں ہوتی، وہ اسی وقت اس کو کھولتا ہے جب اس نے کسی کا خون چوسنا ہو، تو پھر اس کو ہٹاتا ہے اور اس اندر لے جاتا ہے، اپنا ضرورت کا غذا پوری کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ سائرن بجاتا ہوا واپس جاتا ہے کہ جو کرنا ہے کر لو، یہ جا رہا ہوں۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها۔ اللہ نے جن جن چیزوں کے قرآن میں مثالیں دی وہ عجیب شاندار ہے۔ اللہ کی قدرت کا ثبوت یہ سورج ہی نہیں ہے، صرف یہ حقیر سا مچھر بھی پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ کوئی خالق ہے، کوئی رزاق ہے، کوئی فتاح ہے، کوئی ہے جس نے اس کائنات کو اس خوبصورت بے خطا ڈیزائن میں تیار کیا تو چلا دیا۔ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ میرا رب وہ ہے جو فرعون نے پوچھا نا تمہارا رب کون ہے، کہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اسے زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرمایا۔ تو یہ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں جو بے جان جاندار، دانا کتنا سمجھدار۔ کبھی آپ نے دیکھا امرود پہ کیلا اگایا ہو، یہ کیلے پر انگور نکل آئے ہوں، یہ کتنی سمجھدار لکڑی ہے، یہ کتنا سمجھدار پودا ہے۔ یہ کبھی بھی تو کریلا میٹھا نہیں ہوتا، مصیبت خانہ کڑوا ہی ہوتا ہے۔ چھوٹے سے تربوز کے دانے سے اتنا بڑا پھل نکلتا ہے، خربوزہ ہی بن جاتا۔ کبھی تو ڈیزائن میں تبدیلی آ جاتی۔ اتنی سمجھ اس بیل کو، تو یہ آپ کو بے جان چیزیں بھی دیکھیں گے آپ تربیت یافتہ۔ جاندار چیزوں میں نے آپ کو مچھر سے اور نیچے چلے، چیونٹی تو مچھر سے بھی چھوٹی ہوتی۔ ابھی جب آپ آئے ہوں گے نا یہاں تو آپ نے لاکھوں چیونٹیوں کا خون کیا ہوگا، کتنے ٹائروں تلے مر گئی، کتنے پاؤں تلے مر گئی۔ یہ کیا بلا ہے؟ اگر چیونٹی نہ ہوتی
تو زمین کاشت کے قابل نہ رہتی. اگر اللہ چیونٹی کو پیدا نہ کرتا تو زمین کاشت کے قابل نہ ہوتی. تو اللہ نے سورہ نمل اتار دی، قالت نملہ، کہ اندھیر گھر میں رہ رہی، اس کے انڈے نظر بھی نہیں آتے ان آنکھوں سے، اور ان کے اتنے مشکل کام ہیں. کسی نے ملکہ کا پہرا دینا ہے، کسی نے بادشاہ کا پہرا دینا ہے، کسی نے انڈوں کا پہرا دینا ہے، کسی نے بچوں کو پالنا ہے، کسی نے غذا کو لے کے آنا ہے، کسی نے پہرا دینا ہے، کسی نے باہر سے غلہ اکٹھا کر کے آنا ہے، کسی نے غلہ خراب ہو جائے تو اس کو سوکھنے کے لیے باہر ڈالنا ہے. ہاں، جب غلے کو پھونڈی لگنے کا ڈر پیدا ہو جائے تو پھر چیونٹیاں اپنا غلہ اٹھا کے باہر لاتی ہیں، اس کو سکھاتی ہیں. سامنے سکھاتے چیز جب وہ سوکھ جاتا پر اس کو اٹھا کے واپس لانا ہے. تو پوری کہانی ہے. میں صرف اس کو آپ کا ایک عمل بتا، ایک کچھ چیونٹیاں ایسی ہیں جن کے ذمہ پہرا ہے، انہیں پہرا دینا ہے. ان کے سر قدرتی بڑے ہوتے فطرت. وہ تو اپنا سر تو ہم نہیں دیکھ سکتے، چلو ہم تو شیشے میں دیکھ لیں، ان کو شیشہ کون دکھائے گا. ان کے سر قدرتی بڑے ہوتے. وہ خود بخود جب انڈوں سے نکل کے طاقت پکڑتی ہیں تو جا کے پہرے پہ کھڑی ہوتی ہیں. اور ان میں کچھ پہرے دار ایسی ہیں جنہوں نے دروازے کا پہرا دینا، وہ دروازے میں یوں سر پھنسا کے کھڑی ہو جاتی. نیچے سے چیونٹیاں باہر نکلتی ہیں تو سر پیچھے ہٹا دیتے. جب باہر سے چیونٹیاں واپس آتی ہیں تو آنے والی تو بے شمار ہیں، تو آ کر دستک دیتی. ان کے آگے جو دو چھوٹے چھوٹے حقیر سے بازو ہوتے ہیں، اس سے آ کر وہ اس طرح ہر چیونٹی کے دستک دینے کی آواز. اگر کراچی میں 10 کروڑ خاندان چیونٹیوں کے آباد ہیں تو ہر چیونٹی کے دستک کی آواز جدا جدا ہے. ہمارے پاس ہماری گھنٹیوں کی اتنی ویرائٹی نہیں ہے کہ کراچی کے ہر گھر کو مختلف آواز کی دی جائے. وہ کیا سکیں گھنٹی. ایک دفعہ ایسا ہوا، میرے گھر کی گھنٹی اور پڑوسی کی ایک جیسی ہو گئی. اب میرے بہت مہمان آتے ہیں، گھنٹی میری وجہ چوکی دار پاک کے ان کا باہر نکلے. پٹھان تھا ایک دن کہنے لگا، مولانا صاحب گھنٹی بدلو، مہمان تمہارا آتا ہے بھاگنا ہم کو پڑتا ہے. اس نے ہمارے خادم سے کہا، بھائی مولانا سے کہو اپنا گھنٹی بدلے، مہمان اس کا آتا ہے بھاگنا ہم کو پڑتا ہے. تو پھر ہم نے اپنی گھنٹی اور لے لی. تو ہمارے پاس اتنی ویرائٹی نہیں ہے کہ ہم کراچی کے ہر گھر کو نئے ٹون کی گھنٹی دے سکیں. لیکن اللہ نے ان چیونٹیوں کو ایسا علم دیا ہے کہ اگر اس کراچی میں 10 ارب خاندان بھی آباد ہیں تو ہر چیونٹی کے دستک کی آواز دوسری سے جدا ہے. وہ کیسے دستک دیتی ہے؟ پہرے دار کو پتہ چل جاتا ہے اپنے گھر کی ہیں تو سر پیچھے ہٹا لیتے ہیں، وہ اندر چلی جاتی. اگر وہ دستک وہ نہ ہو، ان کو کس سے بتائے کہ یہ دستک تمہارے گھر کی ہے؟ پھر ایک دم وہ پیچھے سارن بجاتے ہیں، پھر لگتا ہے کوئی دشمن آ گیا. اگر واقعی دشمن ہو تو پھر پیچھے سے فوج آتی، پھر اس اٹیک کا وہ جواب دیتی. اور اگر حملہ شدید ہو تو پھر توپ خانے کو بلایا جاتا ہے. پھر توپ خانہ آتا ہے. وہ توپ خانہ کیا، وہ کچھ چونٹیاں ہیں جو الٹے لیٹ کر اپنی دم سے فائر کرتے ہیں، زہر کا سپرے کرتی ہے. یہ ایک چیونٹی میں میرے اللہ کی قدرت ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. تو میں تمہیں چپے چپے میں اپنی قدرتیں، اپنی نشانیاں ایسے بتاؤں گا کہ تم پکار اٹھو گے کہ کوئی ہے، کوئی ہے. تم یہ کہے بغیر رہ نہیں سکتے. تو یہ تو میں آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کر رہا تھا. انسان غیر تربیت یافتہ پیدا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں مجھے کرنا کیا ہے، تو اس کو قدم قدم پہ سکھانا پڑتا ہے. آپ
دیکھ رہے ہیں یہ کرسی ہے نا، کرسی اس کی یہ جو ہے ٹیک یہ تقریباً 2 انچ کی ہے. آپ یہاں بلی کے بچے کو بٹھا دیں، بالکل پیدا شدہ بچہ، وہ 2 گھنٹے بیٹھا رہے، 8 گھنٹے بیٹھا رہے، وہ اپنا بیلنس کبھی بھی خراب نہیں کرے گا، نہ ادھر گرے گا نہ ادھر گرے گا. اور یہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو 6 فٹ کا بیڈ ہوتا ہے اس کے بیچ میں لٹاتے ہیں، وہ کبھی ادھر گر جاتا ہے کبھی ادھر گرے، کبھی ادھر سے رونے کی آواز آتی کبھی ادھر سے رونے کی آواز آتی. 2 بار تک انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کھانا کیا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے، کیسے کھانا ہے یہ تک نہیں پتا ہوتا. انڈے سے مرغی کا بچہ نکلتے ہی فوراً دانا چگنے بیٹھے، نہ اماں سے پوچھتا ہے طریقہ تو بتاؤ، نہ ابا سے، ابا تو ہوتا ہی کوئی نہیں ان کا، وہ تو پہلے ہی باغ بھوک گیا ہوتا ہے. تو وہ ماں سے پوچھتے ہیں تو طریقہ تو بتاؤ کہ مجھے کیا کھانا ہے کیسے کھانا ہے، نکلتے ہی اپنا چون 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 کرتا جا رہا ہے، چگتا جا رہا ہے چگتا جا رہا ہے. تو انسان کو میرے بھائی اور بہنوں سیکھنا پڑتا ہے. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگی ابدی ہے، ہمیشہ کی، ہم بہت جلد اس دنیا سے جانے والے ہیں. اس انسان کو جیسے پانی کی لہریں آ کر کاٹتی رہتی ہیں نا، اور کٹاؤ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے، اور زمین کھلتی جاتی ہے کھلتی جاتی ہے کھلتی جاتی ہے. ایسی ہی وقت کی لہریں ہیں جو زندگی کے بند سے ٹکراتی رہتی ہیں ٹکراتی رہتی ہیں ٹکراتی رہتی ہیں، اور وہ کھلتے 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 آخر ہی بند ٹوٹ جاتے ہیں. اور موت کے بعد ایک لمبی زندگی آ رہی، وہ بھی کامیاب، اس میں بھی کامیاب ہو جائیں یہاں بھی کامیاب ہو جائیں، اس کا ہمیں طریقہ نہیں آتا. کیسے زندگی گزاریں کہ یہاں بھی چین سکون، آگے بھی جہنم سے بچوں. ایک علم بازار میں ہے، دفتر میں ہے، کالج میں ہے تو پیسہ کماؤ، پیسے سے فراوانی ہوگی، فراوانی سے خوشحالی ہوگی، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ 1725 میں ایک شخص پیدا ہوا تھا، اس کا نام تھا ایڈم اسمتھ. اس نے سب سے پہلے اس کو نظریاتی طور پر علم کے درجے میں اس نے اس کو پیسے تو ہر زمانے میں یہ بات آ رہی، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں، لیکن اس کو علم کا درجہ دے کر اور علمی انداز میں پیش کیا. یہ سب سے پہلے اسکاٹ لینڈ کا ایک شخص تھا ایڈم اسمتھ، 1725 میں پیدا ہوا اور 1795 میں وہ مرا ہے. اس نے کتاب لکھی تھی ویلتھ آف نیشن. تو اس نے سب سے پہلے اس کو علمی انداز میں پیش کیا کہ پیسہ ہر مسئلے کا حل ہے، اور پیسے کی فراوانی وہ تمام راحتوں کا سبب ہے. لہذا ہر آدمی کو پیسہ کمانے میں آزاد چھوڑ دو، جو جتنا کمائے گا، ایک تو یہ ہوگا کہ مارکیٹ میں تیزی ہوگی تو ہر آدمی کے پاس پیسہ پہنچے گا، ہر آدمی خوشحال ہو جائے گا. دوسرا، پیسہ آئے گا تو ہر آدمی کے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ ذہن بنایا علمی طور پر. پھر پیچھے سرکاری حکومت بھی تھی، ان کے پاس انگریز کی طاقت تھی، تو وہ نظریہ بڑھتے 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 ساری دنیا پہ شک، پیسہ ہے تو سب کچھ، پیسہ نہیں ہے تو کچھ نہیں. تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نظریہ پیش کیا. اللہ اس سارے نظریے کو توڑنے کے لیے چیلنج کے لیے ایسے جیسے ایک دم کوئی بم مارے گا. اللہ تو اللہ ہے، اللہ کی مثال ہی کوئی نہیں ہے. جس لہجے میں یہاں اللہ بولا نا، اللہ سن لو ساری دنیا کے مالدار ہو، ساری دنیا کے فقیر و امیر و شاہ و گدا، امیر و امیرن، غریب و غریبن، میں تر کہتر ادنا و اعلیٰ، سنو اللہ تمہارے رب کا چیلنج ہے. بے ذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف بے ذکر اللہ پہلے آ رہا ہے، بے ذکر اللہ پہلے آ رہا ہے. صرف اور صرف اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے. تطمئن القلوب، صرف اور صرف اللہ ہی کی یاد سے دل چین پکڑتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. جاؤ
بھاگو، راستے کھلے ہیں، وادیاں ہیں، راستے ہیں، میدان ہیں، شہر ہیں، منڈیاں ہیں، مارکیٹیں ہیں، بھاگو، کتنا بھاگو، کہیں تمہیں چین مل جائے، کہیں تمہیں سکون مل جائے تو پھر میرے سوا اسی کی پوجا شروع کر دینا۔ الا سن لو، الا سن لو، ہر دور ہر زمانے میں بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اور صرف اور صرف اللہ ہی کی یاد ہے جس سے دل قرار پکڑتے ہیں۔ اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے، ہم کہتے ہیں ہم تو جی بڑا ذکر کرتے ہیں، ہمیں تو چین ملتا ہے، ہم تو تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں۔ ذکر کی حقیقت ہے یاد، یاد، اور یاد زبان کا فعل نہیں، یاد دل کا فعل ہے۔ ہاں، زبان اس کے اظہار کے لیے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ اس کے اظہار کے لیے، اس کو بھی اجر ہے۔ لیکن جب زبان سے گزرتے ہوئے اللہ کی یاد دل میں اتر جائے اور دل اللہ کو یاد کرنے لگ جائے تو اس وقت زبان کا اظہار ضروری نہیں ہوتا۔ جماعتوں میں جاتے ہیں، گھر یاد آ رہا ہوتا ہے، کسی کو بچے یاد آ رہے ہیں، کسی کو بیوی یاد آ رہی، کسی کو ماں یاد آ رہی، کسی کو اپنا گاؤں یاد آ رہا، تو کیا وہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوتا ہے کراچی 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 کراچی، یہ کہہ رہا ہوتا ہے ڈیفینس ڈیفینس ڈیفینس، یہ کہہ رہا ہوتا ہے؟ نہیں، کیا ہوا؟ گھر یاد آ رہا ہے، تو زبان سے تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا، گھر یاد آ رہا ہے۔ یا ایک مولوی صاحب میرے پاس ہے، سال لگا رہے تھے امریکہ سے، پرانی بات ہے، کوئی 82 83 کی، بڑے پریشان سے آئے، بڑا پریشان ہوں میں نے تو کیا ہوا، کہ اگر بیوی کا خط نہیں آ رہا تو کچھ ایسا گزرا تو تشکیل سے آئے تھے، تو میں اس وقت جو بیرون ملک سے جو آتے تھے لوگ، ان کی میں تشکیل میں اکیلا ہوتا تھا مجھ سے، تو ایسے سیدھے لیٹے ہوئے اور لیٹے لیٹے مسکرا رہے ہیں، اور واللہ مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن میں نے ان کے چہرے کو اور ان کی مسکراہٹ کو دیکھ کے میں نے اندازہ لگایا، میں نے کہا معلوم ہوتا ہے بیگم کا خط آ گیا۔ میں نے کہا مولوی صاحب، یوسف نام تھا اس زمان کا، مولوی یوسف بیگم کا خط آ گیا؟ کہنے لگا ہاں آ گیا۔ کس وقت جا کر دل قرار پکڑتا ہے؟ تطمئن القلوب، دلوں کو قرار آ جاتا ہے جب دل اللہ کو یاد کرنے لگ جائے۔ دل میں جب اللہ کی یاد اتر جاتی ہے، یاد میرے بھائی، یاد دل کا فعل ہے، زبان کا نہیں ہے، زبان صرف اظہار کے لیے ہے۔ یاد آ جانا، گھر یاد آ رہا، بچہ یاد آ رہا، تو جب یہ کیفیت دل کی ہو جاتی ہے کسی بھی مرد یا عورت کی، تو بس وہاں پھر من کو دشت بیاباں غریب نہیں، پھر وہ کسی حال میں بھی فقیر نہیں رہتا، وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ جہاں گئے خیمہ تو کا ہساؤ، وہیں اس کے خیمے کر جاتے ہیں۔ اب الحب ان یخفا بکم قد قتمتہ فاصبح عندی قد اناف وطنبا، کہ محبت نے ڈیرے ڈال دیے، خیمے گاڑ دیے۔ تو جب یہ کیفیت دل کی بن جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے اطمینان اور چین اور سکون، دریا موجیں، پھر ظاہری حالات اس سے اثر انداز نہیں ہوتے۔ اندر کی دنیا کا نظام ہی اور ہے، اس کا باہر کی دنیا سے کیا کہا تھا سلطان بہو نے، دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلیاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے، وچے ونج مہانے ہو، یہ ہماری زبان کی شاعری ہے۔ تو
دل کا نظام ہی اور ہے. یہ نہ چوپڑی روٹی سے متاثر ہوتا ہے، نہ خشک روٹی سے متاثر ہوتا ہے، نہ نئی کار سے متاثر ہوتا ہے، نہ پرانی سائیکل سے متاثر ہوتا ہے. اس کو باہر کی چیزوں سے کوئی غرض نہیں، سروکار نہیں. اس کی راہیں جدا ہیں، اس کے شوق جدا، اس کے ذوق جدا، اس کے رنج و ملال کے اور مناظر ہیں، اس کے سرور اور خوشیوں کے اور انداز ہیں. اور ہماری بدقسمتی کہ ہم اس کو نہ جان سکے، نہ پہچان سکے، ہمارا علم ہی غلط ہو. تو ایک نظریہ ہمیں اللہ دے رہا ہے کہ پیسے سے نہیں، اللہ کی یاد سے دل قرار پکڑتے ہیں. اللہ کو راضی کرنے سے زندگی سنورتی اور بنتی. اب اللہ راضی کیسے ہوگا اس کا ہمیں پتہ کوئی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان فرمایا. اس نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت میں، سیرت میں ہمیں ایک رہبر دیا، ایک ہادی دیا، ایک پیغمبر دیا. ان پر بڑی حسین خوبصورت کتاب کو اتارا جس نے زندگی گزارنے کا وہ طریقہ بیان فرمایا جس کو اپنا کر مرد، عورت، امیر، غریب، جدید، قدیم ہر کامیاب ہو سکتا. یہاں بھی چین پائے گا، آگے بھی سکھ. انسان تربیت سے چلتا ہے. تربیت چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب اسی رخ پہ اٹھایا جائے گا، تو نے منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنی ہے، تو نے او لیول کرنا ہے، تو نے اے لیول کرنا ہے، تو نے ڈاکٹر بننا ہے، تو نے اب تو وہ ڈاکٹر پیچھے رہے گی، تو نے کمپیوٹر سیکھنا ہے. تو اسی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کے سفر شروع کر. تو 5-6 برس کی عمر تھی میری جب ماں باپ نے کہنا شروع کیا تو نے ڈاکٹر بننا ہے، تو نے ڈاکٹر بننا ہے، تو نے ڈاکٹر بننا ہے. کبھی بھی تو نہ کہا تو نے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو نے اللہ کو راضی کرنا ہے. کبھی تصور میں انہیں ماحولیت ملا، انہیں ماحولیت ملا، چاروں طرف فضائیت. کس بنیاد پر زندگی بنائی جائے، اٹھائی جائے کہ یہ جہان بھی بن جائے، وہ جہان بھی بن جائے. دیکھو ہر معاشرے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ بنیادیں ہوتی ہیں جس پر وہ معاشرہ قائم ہوتا ہے. جب بھی کوئی سوسائٹی بنتی ہے، کوئی کالونی بنتی ہے، تو کچھ اس کی بنیادی اصول وضع کیے جاتے ہیں. تو ہر جیسے ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی ہے تو اس کے کچھ اصول ہوں گے، وہ لکھے ہوئے ہوں گے، اس پر وہ سارا نظام چلتا ہے. کراچی شہر کے، ملتان کے، ہر جگہ کے. تو ایک اسلامی معاشرے کے کیا اصول ہیں جس پر اٹھ کر وہ معاشرہ اسلامی بنتا ہے اور بچوں کی صحیح تربیت ہوتی ہے، وہ اپنی دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیں اشارہ کیا ہے بڑے خوبصورت انداز میں. اور سورہ لقمان تو ہر ماں کو اس کا جو میں بھی بتانے والا ہوں، یہ ہر ماں کو یہ رکوع آنا چاہیے، ہر باپ کو یہ رکوع یاد ہونا چاہیے، ہر معلم کو، ہر مدرس کو، ہر بچے کو، کہ اللہ نے کن بنیادوں پر ہمیں اٹھایا ہے. کن بنیادیں. لقمان تو نبی نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو باتیں اپنے بچے سے کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہی باتوں کو چونکہ اسلامی معاشرے کی بنیاد بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام پہ سورت ہی اتار دی. وہ بڑے عجیب انداز میں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. ہم نے لقمان کو حکمتوں سے پر کر دیا. حالانکہ نبی بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کہا، اپنے بیٹے کو بات فرمائی. یہ بات اللہ نے پوری نقل کی، ہمیں پوری کی پوری نقل کی. دیکھو نماز کا طریقہ نہیں بتایا جو فرض ہیں، لیکن معاشرت کی بنیاد کن چیزوں پر ہے وہ پوری کی پوری بتائیں. تو معاشرے میں جب بگاڑ آتا ہے تو نمازیں بہ جاتی، روزے بہ جاتے، عبادات کے بند معاشرے کے بگاڑ کو تو روک نہیں سکتے، ٹوٹ جاتی. کانکریٹ بھرو، پھر اس کے اوپر جو بنیاد اٹھانی ہے اٹھاؤ. تو پہلی چیز جس پر اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے، جو ہر ماں کو، ہر باپ کو، ہر بیٹے کو، بیٹی کو، خامد کو، بیوی کو، یہ چند چیزیں ہیں جو سامنے رہنی چاہیے. فَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. پہلی چیز جس پر ہم نے اپنی نسل کو اٹھانا ہے، اس کے بعد اس کو آپ جو مرضی
مولوی بنا ہے، تو ساروں کو مولوی تو نہیں بنا، ساروں کو حافظ تو نہیں بنا، نہ یہ ہو سکتا۔ صحابہ بھی سارے علماء نہیں تھے، سارے حافظ نہیں تھے، لیکن زندگی کے جس شعبے میں جائے اس کی پہلی بنیاد ہے لا بنی لا تشرک باللہ، پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، بیٹا شرک نہ کرنا۔ نفی کو بتایا ہے، کلمے میں بھی نفی پہلے ہے، اس بات بعد میں ہے، کیونکہ نفی مشکل بہت ہے، نفی مشکل۔ دیکھو گھر جو عمارت کھڑی کرنی ہوتی ہے نا وہ آسان ہوتی ہے، پر اس پر یہ جو رنگ روغن ہوتے ہیں اور یہ ٹائل ہیں، یہ اس سے دگنا تگنا وقت بھی لیتا ہے، اتنا ہی پیسہ بھی زیادہ لیتا ہے۔ تو نفی بڑا مشکل کام ہے، اس بات آسان ہے۔ تو لا تشرک باللہ، میرے بیٹے شرک نہ کرو۔ لا لا یہ لگتا ہے جیسے تلوار ہے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کو جو عرش کے اوپر سے اللہ وار کرتا ہے تو تحت الثری تک ہر چیز کو زیر و زبر کرتا چلا جاتا ہے۔ لا تلوار کو جیسے لا، کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے، جس کے پاس ہے جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا۔ لا لا تشرک باللہ، یا بنی لا تشرک باللہ، ہر چیز پہ لا چلتا چلا گیا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ یہ پہلا سبق ہے جو بچے کو دینا ہے، لا تشرک باللہ، لا الہ الا اللہ، کلمے کا سبق، توحید کا سبق، شم گویم مسلمانم بدرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، لا الہ الا اللہ کا سبق۔ جب ماں کوئی نہ آئے تو بچے کو کہاں سے آئے، باپ کوئی نہ آئے تو بچے کو کہاں سے آئے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ اس کو سیکھا جائے، اس کو سیکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام نے اپنی بات چھوڑ دی تھی نا، باپ سے نا، باپ بیٹے کو کہا بیٹا باپ کی خدمت کیا کر، باپ کی اطاعت کیا کر، تو پتہ نہیں اس کو انہوں نے اوپرا سمجھا یا یوں سمجھا ہوگا کہ بھائی یہ باپ اپنی طرف سے میرے اوپر پابندیاں لگاتا ہے، تو اس کو وہ غالباً چھوڑ گئے، اپنا حق بتانا چھوڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود بیچ میں آ کر اس نصیحت کو مکمل کیا۔ ایمان کے بعد ماں باپ کا حق لائے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہاں اے لقمان کے بیٹے، لقمان کا نہیں بتا رہا پر میں تمہیں بتا رہا ہوں، ماں باپ کی خدمت تیرے رب کے بعد تجھ پر دوسرا فرض ہے۔ تو ماں باپ کی عظمت بیٹھانا، سارا دن بچے کمپیوٹر سے کھیلیں اور یہ کارٹون دیکھ دیکھ کے بچے کارٹون ہو گئے، سر کچھ نہیں ہے تو کارٹون دیکھ رہا ہوں، کوئی زندگی ضائع ہو رہی ہے کوئی؟ اگر یہ پیسہ ضائع کرنا شروع کر دیں تو پٹائی نہیں کرتے، سمجھ نہیں کرتے، تو کارٹون دیکھ کے جو وہ زندگی ضائع کر رہے ہیں وہ دوبارہ واپس آئے گی، لوٹ کے واپس آ جائیں گے، لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام۔ تو شاعر ایسے بیچارے کہتے چلے گئے، کبھی لوٹا پیچھے، گردش ایام نے کبھی پیچھے پلٹ کے دیکھا۔ ایسی برق رفتار سواری ہے جو اس طرح وادیاں اور میدان اس کے سامنے عاجز ہوتے چلے جا، لپٹتے سمٹتے چلے جا۔ تو خوابوں کی طرف کارٹون دیکھ رہے ہیں، وہ کارٹون بن جاتے ہیں۔ ہر صورت، ہر مورت جس پر نظر پڑتی ہے وہ انسانی اخلاق پہ جا کر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو میرے چھوٹے بھائی کے گھر میں ٹی وی تھا، میں جب بھی جاتا میں کہا اس کو نکال، تیری بڑی مہربانی نکال۔ وہ کہا میاں خبریں سننی ہوتی ہیں، بچے کارٹون دیکھتے، میں یہ کارٹون بن جائیں گے دیکھتے دیکھتے۔ وہ نکالتا ہی نہیں، اگر جب والدہ فوت ہوئی تو دھچکا لگا، تو پھر اس کے بعد اس نے نکال دیا۔ تو وہ اس کی بیوی نے کہا بھائی آپ نے بڑا احسان کیا جو ہمارے گھر سے ٹی وی نکلوا دیا۔ جب سے نکلے اس کے بعد سے ہم نے اپنے بچوں کے پاس بیٹھنا شروع کیا، ہمارے بچوں کے ساتھ اب بات چیت شروع، ورنہ تو بات ہی نہیں
کی جو بچوں سے مطلب ایک بیٹھک ہے اور ملنا ہے اور معاشرت ہے، ان کے مزاج کو پڑھنا ہو، جس گھر میں ٹی وی ہوگا یہ ہو ہی نہیں سکتا. پہلے کچھ وقت اسکول لے جائے گا، کچھ وقت ٹیوٹر لے جائے گا، باقی وقت کمپیوٹر لے جائے گا یا ٹی وی لے جائے گا. بچے اور وادی میں، ماں باپ اور وادی میں جب بڑے ہو کے گستاخیاں کرتے ہیں پھر کہتے ہیں اولاد نہ فرما، ان کو سکھایا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس وصیت کو، نصیحت کو مکمل کیا کہ ماں باپ کا حق ہے. ہاں اتنا نہیں کہ اللہ پر پڑ جائے گا. ان جاہداک علی ان تشرک بما لیس لک بہ علم فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا واتبع سبیل من اناب الیہ. ہاں اگر وہ نافرمانی کا کہیں کہ اللہ ہی کے نافرمان ہو جائے، جیسے بہت سے بیچارے ہمارے نوجوان تبلیغ میں لگتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، ان کی مائیں پیچھے پڑ جاتی ہیں، شیو کراؤ، تو یہ اطاعت تو حرام ہے. باقی ماں باپ کی اطاعت اور ان کی دعا لینا، چند دنوں کا یہ ساتھ ہوتا ہے، جس کو دعائیں لگ جاتی ہیں اس کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں. جو ماں باپ کی دعاؤں سے محروم ہو جائے اس سے بڑا محروم کوئی نہیں. ماں باپ بد دعا تو نہیں دیتے، لیکن جب وہ دکھی ہو کر ہائے کرتے ہیں، وہ ہائے بھی بد دعا سے کم نہیں ہوتے، وہ بھی اللہ کے عرش کو ہلا دیتے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جرم کی سزا دنیا ہی میں رکھی ہے، ہر جرم کو اللہ مؤخر کرتا ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی سزا یہاں بھی ملے گی، آگے بھی ملے گی. یہ دوسری بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ نے خود بیچ میں آ کر مبارک. تیسری ہے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. بچوں میں گناہ اور نیکی کا تصور بٹھانا، جزا اور سزا کا تصور بٹھانا، نیکی اور بدی کا انہیں فرق سمجھانا، یہ دوسری بنیاد. کیا کہہ رہے میرے بیٹے؟ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تو کچھ کرے گا، اچھا یا برا، پہاڑ کی غار میں چھپ کر، زمین کی تہوں میں دفن ہو کر، یا آسمان کی وسعتوں میں گم ہو کر، جہاں بھی تو ایک رائی کے برابر بھی کرے گا تو تیرا اللہ تجھے قیامت کے دن دکھا دے گا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاصِبًا. ایک رائے ہے بات، نیکی ہے تو اللہ دکھا دے، گناہ ہے اور توبہ کیے بغیر مر گیا تو اس کو دیکھ رہے ہو. تو یہ تصور ان کے اندر پار دینا کہ جزا سزا ہے، کوئی ہے جو تجھے دیکھ رہا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے پڑھنے کے لیے، 12-13 برس کی عمر میں مانے کو، عمر تھا 14-15 برس کی عمر، تو ڈاکہ پڑ گیا، کسی نے ان کی طرف دھیان ہی نہیں دیا ان کے پاس بھی کچھ ہوگا. تو ماں نے 40 دینار آستین میں سی دی. اس آستین بڑے چوڑے چوڑے ہوتے تھے. تو ایک ڈاکو نے ایسی سرگاہ پوچھ لیا، بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ میں کہا 40 دینار تو بہت بڑی دولت، کہاں ہے کا یہ؟ اللہ کے بندے، وہ تو نے کہاں بتا دیا، تو دیکھ رہے ہیں ہم سب کو لوٹ رہے ہیں، اور تو نہ بتاتا تو مجھے تیرے پر شک بھی نہیں پڑنا تھا. کہ میری ماں نے کہا تھا سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا. تو حیران ہو گئے، ان کو پکڑ کے لے کر آیا سردار کے پاس، بچے کی سنو. تو بچے کی کہانی سنائی تو سردار نے کہا بیٹا تو نے کیوں سچ بول دیا، تمہیں پتہ نہیں ہم لوٹ مچا رہے ہیں، اگر تو اگر نہ بتاتا تو ہم تو تجھ پہ ذرا بھی شک نہ کرتے کہ تیرے پاس اتنی دولت ہے. اس نے کہا بس میری ماں نے مجھے کہا تھا بیٹا سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے. تو ڈاکو کی چیخ نکل گئی، اے اللہ یہ معصوم بچوں ہو کر اپنی ماں کا اتنا فرما بردار، اور میں عاقل بالغ ہو کر تیرا نافرمان. ایسی توبہ کی کہاں بیٹھی ہوئی ہے ماں ایران میں، اور کہاں اس کی تربیت کا اثر ڈاکوؤں سے توبہ کروا رہا ہوں. اچھائی اور برائی کا تصور ایسے سچ وہ
نہیں لکھواتے. پہلے دن سے بچے کو جھوٹ اس کی گٹی میں ڈالتے, کم لکھواتے ہیں کہ آگے اس کو جوائن کرنا ہے, نوکری کرنی ہے, پڑھنا ہے, تو کہیں آگے عمر کا مسئلہ نہ بن جائے. کہ عام جھوٹ چلتا, پہلے دن بچے کے ذہن پر جھوٹ کا تصور ڈال, تو وہ کہتا ہے جی میری لکھی ہوئی تو کچھ اور ہے اور اصلی کچھ اور. اچھے اور برے کا تصور دل میں اتارنا یہ دوسرا سبق ہے جو ماں باپ کے ذمے ہے. اولاد کو وقت دینا ماں باپ پہ فرض ہے. اگر اولاد کو وقت نہیں دیں گے تو یہ مجرم ہے. اور اولاد تو ہمیں ملتا ہے, یہ تبلیغ والے بچے چھوڑ کے چلے جاتے, یہ گھر میں رہ کر بھی بچوں کو وقت نہیں دیتے. کبھی دیے بچوں کو ایسے وقت کہ ان کے سامنے بیٹھ کر ان کو آخرت سمجھائی جا رہی. چوتھی چیز کیا ہے, یا وہ نہیں, یہ آخر میں سدا نماز قائم کریں. یہ چوتھی بنیاد ہے جس پر ہمارے معاشرے کو اٹھنا ہے. آخر میں سدا. پانچواں کیا ہے, وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. بھلائی پھیلا, برائی مٹا. یہ کام تو اللہ کہہ رہا ہے کرو, اپنے بچوں کو سکھاؤ. یہ تو تبلیغ والے ہمارے محسن ہیں جو ہمیں وہ سبق یاد دلا رہے ہیں جو ہمارے ذمے بچپن میں اولاد کو سکھانا تھا. بھلائی پھیلاؤ, برائی مٹاؤ. بھلائیوں کو پھیلانا, برائیوں کو روکنا. بھلائیوں کو پھیلانا ایک ایسا کام ہے زبردست کہ اس کے کرتے کرتے اگر موت آ گئی تو نبیوں کے ساتھ حشر ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ معاملہ عجیب کیا ہے. ہمیں کام کا وقت تھوڑا دیا ہے, معاوضہ زیادہ دیا ہے. پہلی امتوں کے کام کا وقت زیادہ ہے, معاوضہ تھوڑا ہے. ایک مزدور صبح سے شام تک جان توڑ کے محنت کرتا ہے, 200 روپے کما لیتا ہے, 300 کما لیتا ہے. ایک فیکٹری والا جا کر ایئر کنڈیشن دفتر میں بیٹھتا ہے اور فائلیں دیکھ دیکھ کے سائن کرتا ہے, ٹیلی فون پہ بات کرتا ہے. وہ ایک دن میں 1 لاکھ بھی کمانے والے ہیں, 1 کروڑ کمانے والے ہیں, اور بے شمار ایک دن میں کمانے والے ہیں. اس کام بڑا ہے تو تھوڑے وقت میں نفع زیادہ ہے, جب کام چھوٹا ہے تو وقت زیادہ نفع تھوڑا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر 3 احسان کیے ہیں. ایک, ہمیں کام مزدوری تھوڑی ہم سے کروائی ہے اور صلہ زیادہ ملنے والا ہے. کہاں ایک آدمی 300 سال کی عبادت کرے, کہاں ایک آدمی 50-60 سال میں نمٹ کے آگے چلا جائے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قوم عاد کا نوجوان 300 برس میں جا کر مکمل عاقل بالغ بنتا تھا. جو ہمارے 40 سال میں وہ کہتے ہیں مکمل اب ڈھلوان شروع ہو گئی. وہ 300 برس میں جا کر اس کی بلندیاں طے ہوتی, تو اس کے بعد جا کر بھی بوڑھے نہیں ہوتے تھے, وہ چشمے نہیں لگتے تھے, کانوں میں آلے نہیں لگتے تھے. تو اگر ایک آدمی ایسی جوانی کے ساتھ اللہ کی بندگی کر کے آئے تو آگے ہمارے پاس نمازیں ہوں 40, 50, 60, 70 سال کی, تو ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں؟ ہم تو وہ ایک واقعہ لکھا, اس کی صنعت اتنی مضبوط ہے پر لکھا ہی ہوا ہے. تو قوم عاد کا ایک بچہ وہ مر گیا 300 سال کا, تو اس کی ماں بیٹھی سرانے رو رہی ہے, نہ تو نے کچھ کھایا, نہ پیا, نہ دیکھا, تو ایسا ہی مر گیا. تو کسی نے اس کو کہا, ماں تو اس کو رو رہی, ایک امت آ رہی جس کی کل عمر 60-70 سال ہوگی. تو حیران ہو کر دیکھنے لگے ہیں 60-70 سال, تو کیا وہ رہنے کے لیے گھر بنائیں گے؟ اچھا, تو اس اما کو لا کے کراچی کا چکر لگوا دو, کراچی کا چکر لگا دو. ایک اما پاگلوں نے کیسے گھر بنائے ہوئے, تو وہ رہنے کے لیے گھر بنائیں گے. پھر وہ کہنے لگے اگر میری اتنی عمر ہوتی تو میں تو ایک سجدے میں گزار دیتی. کام کا وقت تھوڑا ہے, تو لیکن اللہ کا نبی کہہ رہا ہم سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. سارے امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے. اور اللہ کا نبی فرما رہا ہے کہ جنت والوں کی 120 صفحے ہوں گی, اس میں سے 80 صفحے میری امت کی ہوں گی. کوئی امتی جا نہیں سکتا جب تک میری امت نہ جائے. کوئی امت
وہ کیا ہے؟ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائیوں کو پھیلاؤ، برائیوں کو مٹاؤ۔ اس حد تک تو یہ لقمان بھی اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں۔ ایک اس کا ابتدائی درجہ آپس میں اچھائی کا پھیلانا، برائی کا مٹانا، لیکن ہمیں جو امتیازی چیز ملی اس سے اعلیٰ درجے وہ ہے غیر قوموں کو بھی اپنے دین کی دعوت دے کر اسلام میں لانا۔ یہ کام پہلوں کو نہیں ملا، ورنہ امر بالمعروف نہی عن المنکر تو لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کرو، اور ہم بھی کر رہے ہیں، تو اس میں تو ہم اور وہ برابر ہو گئے ہیں۔ ہمیں جو اضافی چیز ملی ہے وہ ہے کہ تم آخری نبی کی آخری امت ہو، نبی کوئی نہیں آئے گا تو اور قوموں تک میرے پیغام کو لے کے جانا تمہارے سے۔ اس لیے ابن عباس نے جو تفسیر کی نا تأمرون بالمعروف کی ہے تأمرون بلا الہ الا اللہ، کہ تم لا الہ الا اللہ کا امر کرتے ہو، تنہون عن المنکر برائی سے روکتے ہو، تو منکر کی تعریف ان کی تنہون عن الشرک، تم شرک سے نکالتے ہو، تو اس میں آ کر پھر ہم اوروں سے ممتاز ہو جاتے ہیں۔ دوسرا کام یہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ نے آخر میں بھیجا ہے، آخر میں انتظار کی گھڑیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کر دی۔ انتظار کرنا پڑے تو مسئلہ ہے۔ اور آپ بنگلہ دیش سے آئے تو بیمان اور پی آئی اے بہنے ہی ہیں، پتہ نہیں جب مرضی چلیں، جب مرضی چلیں، ٹائم ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن پتا چلا ایک دن پہلے سے میں نے نفل پڑھنا شروع کیا، اللہ وقت پہ ہو، وقت پہ، چونکہ ہر سال جانا ہوتا ہے تو رات کا صبح جاتا ہے، صبح کا رات ہو جاتا ہے، وہ کہتے کبھی راستے سے ہی واپس ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا راستے سے ہی واپس ہو گیا، ہمارا جہاز خراب ہو گیا، ہم واپس جا رہے ہیں، بڑے لوگ گپے مار رہے تھے، ہنس رہے تھے، جو نے کہا ہم واپس جا رہے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ لا الہ، جو تصویر شروع ہوئی جب تک ڈاکے اترے نہیں، کوئی نہیں بولا، سناٹا، کوئی قرآن پڑھ رہا، کوئی دعا مانگ رہا، کوئی تبلیغ پڑھ رہا۔ وقت پہ تھا، بڑے خوش ہوئے، اڑ گئے 8:36 پہ اڑ گئے۔ اور اگر وہی کہتے کہ ہمیں صبح کے 8 بجے جانا تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ تو اللہ نے ہمیں بالکل آخر میں رکھا تاکہ جنت میں جانے کا انتظار مختصر ہو، لمبا نہ ہو۔ یہ دوسرا احسان کیا ہے۔ تیسرا احسان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور قوموں کے گناہ عیب ثواب تو بتائے کہ فرعون نے یہ کیا، شداد نے یہ کیا، قارون نے یہ کیا، نمرود نے یہ کیا، لیکن ہمارے عیب ثواب اللہ کسی کو بھی نہیں بتائے گا، بالکل پردہ ڈال دیا ہے، ہمارے بعد ہے ہی کوئی نہیں بتائے گا کسی کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تبلیغ کا کام دے کر مدت تھوڑی، اجر زیادہ، اور انہوں نے تبلیغ کے کام کی عظمت کو ایک جگہ ایک اور انداز سے بیان کیا ہے۔ کسی بھی چیز کی عمدگی کو بتانے کے لیے 3 لفظ ہیں، ایک حسن، ایک حسین، ایک احسن۔ حسن اچھا، حسین بہت اچھا، احسن سب سے اچھا، سب سے اچھا۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین، سب سے اچھا اللہ ہے۔ 2 دفعہ قرآن میں تدعون بعد وتذرون احسن الخالقین، اللہ سب سے اچھا۔ دوسرا کہتا ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اللہ سب سے خوبصورت فیصلہ کرنے والا۔ تو اللہ اپنی ذات میں احسن، ہمیں کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تمہیں بھی میں نے سب سے حسین بنایا، سب سے خوبصورت بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کہا اللہ نزل احسن الحدیث، قرآن کی سب سے حسین بول ہے، سب سے حسین کلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کے بارے میں کہا من احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، اسلام سب سے حسین مذہب ہے، سب سے خوبصورت مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں کہا اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، سب سے خوبصورت ٹھکانہ جنت۔ اللہ تعالیٰ نے طرز زندگی کے بارے میں کہا من احسن من اللہ صبغا، اللہ کا رنگ سب سے حسین رنگ ہے، کیا مطلب اللہ کے حکموں میں ڈھلنا، کہا قرآن سب سے حسین، انسان مخلوقات میں سب سے احسن، اللہ سب سے حسین۔ تو پھر ہمارا جو امتحان لینے کا کہا تو فَلْيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اب تمہارا بھی میں نے جو امتحان لینا ہے وہ یہ لینا ہے، میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ تم کتنے زیادہ کام کر کے آئے ہو، میں نے یہ دیکھنا ہے کہ تم نے سب سے اچھا کام کر کے آئے، سب سے
सूरत मिकदार में लोहा 10 मन पड़ा हुआ है और आगे सोना 1 तोला पड़ा हुआ है, 1 तोला सोना है। इधर 10 तोला कितना थोड़ा है, लेकिन उस 1 तोले की कीमत उस 10 मन से ज्यादा। और आगे 1 रत्ती हीरा पड़ा हुआ है, हीरा सही तराशा हुआ, तो उस 1 रत्ती जो हीरा है वो इस तोले से भी और उस 10 मन से भी ज्यादा कीमत रखता है। तो अल्लाह कह रहा है मैंने ये देखना है कि तुम में सबसे अच्छा अमल कौन करता है। तो इसकी तलाश में जब निकले तो उसको भी कुरान ने हल कर दिया। तो अल्लाह ताला ने पहले एक मिसाल दूं, फिर आपको ये बात ज्यादा वाज़ेह होगी। पहलवान मैदान में अखाड़े में उतर कर ऐसे हाथ खड़ा कर कहता है कोई मेरे मुकाबले, उसका मतलब ये होता है कि मेरे मुकाबले है ही कोई नहीं। ये जो था ना मरहूम भोलू रुस्तुम ज़मान का जिसको ताज पहनाया गया था लंदन में 60s में जब हम स्कूल पढ़ते थे, वो सब कुश्ती बड़ा महबूब, क्रिकेट विकेट तो इतनी चलती नहीं थी, तो पहलवानी जोर आजमाई कुश्ती तो ऐसे अखाड़े में उतर के यूं करते थे, है कोई मेरे मुकाबले में। उसको जिंदगी भर कोई न गिरा सका, जिंदगी भर कोई न गिरा सका, है कोई। तो ये है कोई का मतलब ये होता था कि मेरे मुकाबले में कोई भी नहीं, कोई। तो उसकी लंदन में फिर ताजपोशी भी थी। तो ये जो मैं को तर्जमा नहीं करने लगा हूं, मैं इस आयत में जो लहजा है ना उस लहजे की तस्वीर आपको बना के दे रहा हूं, लहजे की तस्वीर। मन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह। अल्लाह ताला ने तबलीग के पहलवान को दीन के अखाड़े में उतारा है और खुद उसका हाथ खड़ा करके कहा है कोई तबलीग के मुकाबले में अमल तो आ जाए, है कोई दावत इल्लल्लाह के मुकाबले में अमल तो आ जाए। और भोलू का चैलेंज तो मांड पड़ेगा, उसको बुढ़ापे ने गिरा दिया। मैंने भोलू मरहूम की जवानी भी देखी, बुढ़ापा भी देखा, वो बेचारा ना उठ सकता था ना खड़ा हो सकता, उसको सहारे से उठाते थे, सहारे से बैठाते। लेकिन ये चैलेंज अब अल्लाह कर रहा है, मन अहसन कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह। है कोई तबलीग जैसा अमल करके दिखाने वाला, तबलीग से बड़ा अमल ही कोई नहीं। दावत इलल्लाह मिम्मन दआ इलल्लाह, जो अल्लाह की तरफ बुला रहा है इससे ज्यादा बड़ा अमल है ही कोई। लिहाजा है उम्मत मोहम्मद तुम करो तो सारी उम्मतों से तुम्हारा दर्जा बड़ा कुछ बुलंद हो, तुम्हारी लॉटरी निकल आई है। अल्लाह ने हमें इस उम्मत में पैदा किया, दावत का काम दिया, सबसे ऊंचा मर्तबा दे दिया। मन अहसन कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। खुद भी अमल करता हो, कोई इवज़ मुआवजा भी न चाहता हो, तो इससे बड़ा काम कोई नहीं। तो लुकमान अपने बच्चे को समझा रहे हैं। तो ये आज की माएँ, आज के बाप, उनकी जिम्मे है अपनी औलाद को ये समझाना बचपन से। तो छठा सब क्या है, वक़्त अला मा असाबक, सब्र करना। पूरी जिंदगी इंसान सब्र की घाटियों से गुजरता है। तो यूं कह रहे हैं कि कभी भी अल्लाह के हुक्म को न तोड़ देना। वक़्त वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, सब्र करना और इस दामन को हाथ से न छोड़ना। इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी दौलत है अगर अल्लाह ताला किसी को सब्र की सिफत नसीब फरमा ले। क्या होगा, अल्लाह क़यामत में कहेगा फल यकुन अहलु सब्र, आ जाओ भाई सब्र वाले आ जाओ। तो कुछ मर्द कुछ औरतें खड़े होंगे, कहेगा जाओ जन्नत में जाओ, वो जाने लगेंगे तो खुद ही फरिश्तों को आगे कर देगा। फरिश्ते आ जाएंगे, भाई आप लोग कहाँ जा रहे हैं, अभी तो हिसाब किताब भी नहीं हुआ, आप लोग कहाँ जा रहे हैं, कहा हम जन्नत में जा रहे हैं। और भाई हिसाब तो दे के जाओ, कहा हमारा हिसाब कोई नहीं। तो तुम कौन लोग हो, कहा नहनु अहलु सब्र, हम सब्र वाले हैं। अच्छा तुम्हारा सब्र क्या था, कहा हम पे ज्यादती होती थी हम चुप कर जाते थे, हमारे हक मारे जाते थे हम चुप कर जाते थे, हम पर जुल्म होता था हम माफ कर देते थे,
کہنے لگے بے شک جاؤ جاؤ، تمہیں کون روک سکتا ہے، جاؤ، ہر ملک مار، ملک خدا مار، جاؤ، ساری جنت تمہاری ہے۔ صبر سکھانا۔ ساتویں چیز کیا ہے؟ وہ سب سے مشکل سبق، جو تو سب سے آخر میں لائے۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے جب پیپر دیکھو تو آسان سوال پہلے حل کرو، مشکل بعد میں حل کرنا، کہیں ایسا نہ ہو مشکل میں پھنس جاؤ تو آسان بھی ہاتھ سے چلے جائیں۔ صحیح دفعہ میں نے پرائمری میں وظیفے کا امتحان دیا تھا، تو اس وقت ہمارے استاد صاحب مرحوم نے ہمیں یہ کہا، دیکھو بچہ آسان سوال پہلے حل کرنا، مشکل بعد میں کرنا، کہیں ایسا نہ ہو مشکل میں پھنس جاؤ اور آسان بھی رہ جائے۔ تو سب سے مشکل سبق کو سب سے آخر میں لائیں، اور اس کو سب سے زیادہ قرآن میں جگہ دی، سارے درس میں، سارے اصول جو بتائے ان میں سب سے زیادہ مشکل ہے اخلاق، اچھے اخلاق، تو اس کو سب سے آخر میں لائیں۔ اور ایمان کو ایک جملہ دیا، نماز کو ایک جملہ دیا، اور جزا سزا کے تصور، نیکی بدی کے تصور کو ایک جملہ دیا، صبر کو ایک جملہ دیا، تبلیغ کو ایک جملہ دیا، لیکن اخلاق کو 6 جملے دیے، 6 جملوں میں اخلاق کو بیان کیا، کیونکہ یہ زندگی کا سب سے مشکل سبق ہے اور یہ زندگی کا سب سے خوبصورت زیور ہے۔ جس کو اخلاق کا زیور ملا اس جیسا حسین کوئی نہ ہوگا، شکلوں کا حسن چند دن کے بعد ماند پڑ جاتی۔ انسان کی طبیعت میں تنوع ہے، متلون مزاج ہے، کوئی شکل کیسی حسین ہو۔ 1993 میں ہم گئے کینیڈا، نیاگرا فال دیکھو گے، ہماری جماعت کے ضرور دیکھیں، گئے دیکھنے کے لیے۔ پھر 1998 میں گئے نیاگرا دیکھو گے، ہم کا ضرور دیکھیں۔ پھر 2000 میں گئے کینیڈا، ان کا نیاگرا دیکھو گے، ہم کا دفعہ کرو دیکھیے، پانی تو ہے، ساری خلقت بھاگ رہی تھی، 2 دفعہ دیکھنے کے بعد دفعہ کرو، پانی تو ہے، اور کیا، کوئی کیسا ہی حسن کیوں نہ ہو، آنکھیں بھر جاتی، دل بھر جاتی۔ اخلاق ایک ایسا حسن ہے جو نہ کہناتا ہے، نہ وہ ڈوبتا ہے، نہ اس سے طبیعتیں بھرتی ہیں، بلکہ ہر آنے والا دن اس کے حسن کو بڑھا دیتی ہے۔ اس پہ خزاں آتی ہی نہیں، اس کے چہرے پہ جھریاں پڑتی نہیں، اس کی کشش میں کبھی کمی آتی ہی نہیں۔ بمکارم الاخلاق کن متخلقا لیفوح نقد الثناء کالعطر الشدید۔ علامہ ضمیری نے کہا تھا ایسے اخلاق بناؤ کہ مشک کے ٹیلے بن کے مہکنے لگ سکے۔ مشک کا ایک نافہ کمرے میں پڑو تو تھوڑا سا پانی ڈالو، سارا کمرہ مہک جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں تو اخلاق اگر بنا لے تو اس طرح ہو جائے گا جیسے مشک کا ٹیلا ہوتا ہے، ایک نافہ سارے کمرے کو مہکا دیتا ہے، اور اگر اس کا ڈھیر پڑا ہو تو کیسے مہکائے گا؟ جس کے اخلاق بلند ہوں گے اس طرح مہکنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ لا تصاغر خطك للناس، دوسرا جملہ ولا تمشي في الارض مرحا، تیسرا جملہ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، چوتھا جملہ واقصد في مشيك، پانچواں واغضض من صوتك، چھٹا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ 6 جملے، یہ سب اخلاقیات ہیں۔ بدتمیزی سے بات نہ کیا کر بچے، رعونت سے مت بولا کر، رعونت سے مت بولا کر، تکبر سے مت بولا کر، تیوری چڑھا کے مت بولا کر، منہ ٹیڑھا کر کے مت بولا کر، یہ ساری باتیں اللہ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ ہیں۔ زمین پہ اکڑ کے مت چلا کر، تواضع تو مردوں میں بھی، پسندیدہ عورت میں اس سے بھی زیادہ، ایڑی تو مرد کی بھی لگے تو بربادی ہے، چیز ہے کہ عورت ایڑیاں مار کے چلے۔ اظہار تو مردوں سے بھی ناپسندیدہ چیز ہے کہ عورت منہ کھول کے پھرنا شروع کر دے۔ تو 6 جملے دیے ہیں، مشکل ترین سبق ہیں اچھے اخلاق، اور اچھے اخلاق کی بنیاد 3 چیزیں بتائی گئی، قصد من قطعت وتعطي
تقضی من حرمک وتعفو عن من ظلمک. جو توڑے اس سے جوڑو، جو نہ دے اس کو دو، جو نہ پوچھے اس کا حال پوچھو، جو زیادتی کرے معاف کرو. یہ 3 بنیادیں ہیں اچھے اخلاق کی. جس کو نصیب ہو گیا اس کو سارا جہان، اس کو سب کچھ ملے. تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں 15 برس دیتا ہے لڑکے کے لیے، 13 برس دیتا ہے 12 برس بچی کے لیے، کہ 12 سے 15 برس تک کوئی ان پر کسی قسم کی ان پر کوئی شریعت کی پابندی نہیں ہے. 15 برس ہیں اس بچے کو ان 7 باتوں پہ تیار کرو. یہ 12 برس ہیں بچی کے لیے، بالغ ہونے سے پہلے ان کو ان تمام صفات سے آراستہ کرو. کتنا عرصہ میں دیتا ہے؟ 15 سال دیتا ہے. 15 سال تربیت کرنے کے لیے 15 برس. اور 7 برس کی عمر سے معلوم ہو رہا ہے کہ پوری توجہ کو جانی چاہیے. 7 برس سے نماز کا کہا جا رہا ہے. تو معلوم ہوا 7 برس سے بچے کا شعور لا شعور عجیب بات ہے. ابھی اچانک یاد آئی فلسفے کی بات. لا شعور 6 سے 7 برس کی عمر میں مکمل ہو جاتا اور بند ہو جاتا. شعور پھر اس منزلیں طے کرتا. لیکن اور لا شعور اور شعور کتنا ہے؟ 90% لا شعور ہوتا ہے، 10% شعور ہوتا ہے. وہ 7 برس میں مکمل ہو جاتا ہے. ہمارا نبی کہہ رہا ہے 7 برس سے نماز پڑھاؤ. تو یہ تو آج علوم کھل رہے ہیں اور پتہ چل رہے ہیں کہ کبھی کبھی لاشور کی کھڑکی کھلتی ہے. اس کو جو بات سنی اسے نا سیدھی اندر اتر جاتی. کل مجھے یہ جملہ لگ گیا، پہلے بھی تو 1000 دفعہ سنا، پہلے کیوں نہیں لگا؟ وہ اس وقت لاشور کی کھڑکی کھلی تھی، اندر چلا گیا. اندر جا کے اس نے اپنا کام دکھا دیا. تو اس لیے تبلیغ میں تکرار ہے، بار بار پتہ نہیں کب لاشعور کے دروازے کھلے اور ایک دم بات اندر چلی گئی. نئی سے نئی باتیں تو پھر دائیں بائیں ہوتی جائیں گی. تو اس پر لانا تکرار، ان چیزوں کو بار بار اتاریں گے تو اس کے مطابق اٹھتے جائیں گے. اس میں اخلاق بڑا مشکل سبب ہے. زبان کو سینا بڑا مشکل کام، ہونٹوں کو سی لینا بڑا مشکل کام. زبان پہ دیکھو اتنے بڑے بڑے جمبو جٹ کو بریک لگا لیتا ہے انسان، پر یہ 2.5 انچ کی زبان کو بریک نہیں لگتی. بڑی بڑی گاڑیوں کو، ٹرالوں کو بریک لگا لیتا ہے، یہ 2.5 انچ کو. اتنا بڑا گھر بناتے ہیں کہ 1 تالا لگاتے ہیں. گیٹ پر 1 ہی تالا تو گیٹ میں 10 تالے. اتنا بڑا گھر، 1 گیٹ اس کا 1 تالا. اتنی بڑی تجوری اس کا 1 تالا. اتنا بڑا صندوق پیشکش اس کا 1 تالا. اور اللہ نے اس 2.5 انچ کے چور پر 32 تالے لگائے ہیں. 32 تالے، 16 اوپر 16 نیچے. اس پر مین گیٹ موٹوں کا لگایا ہے. پر یہ ایسا کھاد ڈاکو ہے کہ سارے تالے توڑ کے شرف باہر آتے. ایسی ٹیکنیک اس کو آتی ہے. چور تو 1 تالے توڑتے توڑتے بیچارے وہ تھک جاتے. یہ 32 تالے توڑ کے باہر، لپک کے باہر حملہ آور. اللہ تعالیٰ نے اس کو روکنے کا حکم دیا ہے. 90% اخلاق کا تعلق زبان سے تقریباً. میں تو میرا تجزیہ ہے، کچھ میں نے کہیں پڑھا تو نہیں. زبان کا بول، چپ کر جاؤ، سہ جاؤ. ایک عرب شاعر کہتا ہے تقلت من نفس عن كل مذنب وان كثرت منه لدي الجرائم فمن ناصب الا واحد من ثلاثه شريف ومشروف ومثل مقابل. اور کہتا ہے میں تو ہر حال میں اپنے آپ کو معاف کرنے کا عادی بناؤں گا، چاہے ستم کرنے والے اس ستم کے پہاڑ توڑ دیں. اس لیے کہ انسان 3 قسم کے ہیں، یا تو مجھ سے اعلیٰ ہیں، یا مجھے برابر ہیں، یا مجھ سے نیچے. 3 قسم کے لوگ ہیں میرے سامنے. ایک وہ ہے جو مجھ سے افضل، ایک وہ جو مجھ سے ادنا ہے، ایک وہ جو میرے برابر کے ہیں،
اگر وہ میرے اوپر زیادتی کرتا ہے تو میں اس کا حق پہچان کر اپنے ہاتھوں کو سی لیتا ہوں. مقام بڑا ہے, کچھ نہیں بولوں گا, چاہے جو مرضی ہو جائے. وَأَمَّا الَّذِي دُونِي فَإِنْ قَالَ صُمْتُ عَنْ إِجَابَتِهِ عُرْضِي وَإِلَّا مَلَائِمُ. اور جو مجھ سے نیچے مرتبے والا ہے وہ جتنا مرضی زبان کھولے گا تو میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اس کی سطح پہ چھوٹا بن کے اس کو جواب دینے لگ جاؤں. تو پھر وہاں میری اپنی بڑائی اور میری شرافت مجھے روک لیتی. نہیں, بڑا زیادتی کرتا ہے تو اس کی بزرگی مجھے روکتی ہے. جب مجھ سے نیچے درجے والا مجھ پر زیادتی کرتا تو میری اپنی شرافت مجھے روک لیتی. وَأَمَّا الَّذِي مِثْلِي فَإِنْ ضَلَّ أَوْ هَفَى. اور اگر میرے برابر والا مجھ پہ زیادتی کرتا ہے تو اب مجھے موقع مل جاتا ہے کہ اب میں اس سے اوپر والی سطح پہ چلا جاؤں, اس کو بھی اپنے نیچے کر دوں. تو پھر میں کیا کرتا ہوں, تفضلت ان الفضل بالعلم حاکم. تو میں اس کے سامنے حلیم بن جاتا ہوں, اور یہ قانون کا فیصلہ ہے کہ چپ کر جانے والا ہی اوپر ہو جاتا ہے. تو اگر میں اس سے اوپر ہو جاتا ہوں جو میرے برابر میں آ رہا ہے, جب وہ مجھ زیادتی کرنے لگتا ہے تو میں موقع کی تلاش میں اور میں اس سے آگے بڑھنے کے لیے اس موقع کو غنیمت سمجھتا ہوں, اور میں اپنے ہونٹ سی لیتا ہوں اور اس کو معاف کر دیتا ہوں اور اس سے اوپر آگے چلا جاتا ہوں. ہاں, تو اپنے بچوں کو سکھاؤ بھائی, خود بھی سیکھو, بچوں کو بھی سکھاؤ. یہ بڑا مشکل سبق ہے. میں اپنے گھر کی تعلیم میں سب سے زیادہ اس چیز کو بچوں کے سامنے لاتا ہوں. تو مزاج مختلف ہوتے ہیں, بعض ایک دم غصے میں پھٹ جاتے ہیں, بعض پی جاتے ہیں, سہ جاتے ہیں. تو میرا ایک بچہ ہے وہ جلدی غصے میں آیا, تو بہت اس کو برداشت کیا, تو اللہ نے بہت فرق پیدا کیا, بہت فرق پڑ گیا. ایک دن میں نے اس سے پوچھا, اتنا تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں, پھر جب موقع آتا ہے تو آپ پھر پھٹ پڑتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ کرنے کا جب غصہ چڑھتا ہے نا تو ادھر سینے میں یوں ہونے لگتا ہے, یوں نہ بولوں تو پھر لگتا ہے سینہ پھٹ جائے گا. مگر تیری یوں کو تو ٹھنڈا کرنے کے چکر میں تو بھائی یہ ہے ہماری بنیادیں جس پر کوئی بھی اسلامی گھر چلتا ہے, اسلامی معاشرہ چلتا ہے اور اسلامی نسل چلتی ہے. اس کو سیکھنا, اس کو سکھانا, تبلیغ میں اس کی عملی محنت ہے, مدارس اس کی علمی محنت ہے کہ ہمیں علم کی روشنی میں ان حدود کا پتہ ہو, شریعت کا پتہ ہو. ان حدود, چونکہ تبلیغ میں تو حدود نہیں بتائی جاتی, تو فضائل چلتی. علم اور علم کی حدود اور اس کی پابندیاں, اس کے تقاضے, اس کے لیے تو پھر اہل علم کی طرف لوٹنا پڑتا ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تو یہ ضرورت ہے کہ عورتیں بھی اس کو سیکھیں, مرد بھی سیکھیں. ہر بچی نے آگے زندگی اللہ دے تو ماں بننا ہوتا ہے, ہر بیٹے نے خود آگے چل کے باپ بننا ہوتا ہے. تو جب جس روپ میں بھی اللہ لائے, کبھی بیٹا کرو, کبھی بیٹی کرو, کبھی ماں کرو, کبھی بیوی کرو, کبھی خامن کرو, کبھی بھائی کرو, ہر روپ میں اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اس کا علم حاصل کرنا ہر مرد عورت پہ فرض ہے. پھر اس کے مطابق ڈھلنا اور ڈھالنا یہ ماحول سے ملے گا, صرف پڑھنے سے نہیں ملے گا. اس کے لیے تبلیغ کی محنت ہے, کیونکہ ایک زمانہ تھا جب پڑھنے سے ہی یہ چیز حاصل ہو جاتی تھی. آج کا دور ایسا نہیں ہے کہ صرف پڑھنے سے یہ دولت حاصل ہو, پھر اس کے لیے اور الگ سے محنت ہے. تو تبلیغ میں جانے کی بھی ارادے تاکہ عملی طور پر سیکھا جائے, اور اللہ تعالیٰ یہ ترتیب کو قبول کرے, کامیاب کرے. ضرورت ہے کہ ہر عورت اتنا علم تو حاصل کرے کہ اس کو پتہ تو ہو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. ہر مرد اتنا علم حاصل کرے کہ اسے پتہ چلے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. تو اس کے سارے بھائی آپ بھی نیتیں کریں, مستورات بھی نیتیں کریں. تو تبلیغ میں بھی جاؤ اور اپنی ضرورت کا علم علماء سے پوچھ کے. ہر ایک کو تو مدرسے میں داخلہ نہیں ملتا نا, مدرسے اتنے ہیں کہ داخل سارے ہو جائیں. نہیں, مطلوب ہے کہ سارے مدرسے میں پڑھیں. آپ پوچھ, علم پوچھنے سے تعلق ہے. جس چیز کی ضرورت پڑے علماء سے جا کے پوچھا جائے, اور علماء سے مفتیوں سے رجوع کیا جائے. ہر امام مسجد مسئلہ بتانے کے قابل نہیں ہوتا, ہر تقریر کرنے والا وہ مسئلہ بتانے کے قابل نہیں
مسئلہ تو اہل علم خاص جن کو علم کا رسوخ ہو وہ بتاتے، تو اس لیے اہل علم سے رجوع ہو اور مفتی حضرات سے پوچھ کے چلا جائے کہ اس کی کئی سارے نیت بھی کرو، ارادے بھی کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. یا اللہ اپنی منشا پہ چلنے والی یا اللہ زندگی عطا فرما. یا اللہ جو تو ہم سے چاہتا ہے، جس کا طریقہ تیرے محبوب نے بتایا، یا اللہ تو اس طریقے پر اور اپنی منشا پر ہم سب کو مردوں عورتوں کو چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو پوری کی پوری امت کے یا اللہ ایک ایک فرد کو یا اللہ تو اپنی منشا والا علم عطا فرما. مردوں میں عورتوں میں علم کو سیکھنے کا ذوق بیدار فرما. یا اللہ قرآن والی زندگی کو ہمارے گھروں میں زندہ کر دے، بازاروں دفتروں میں زندہ کر دے. یا اللہ تو تمام مدارس مکاتب مراکز کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما. جنہیں ہماری نسل ہے یا اللہ ان کو قرآن کا علم نصیب فرما. قرآن میں جو تو نے روشنی چھپائی ہیں یا اللہ ان روشنیوں سے ہم سب کے سینوں کو منور فرما. اپنے محبوب کی یا اللہ پاک کلام احادیث مبارکہ کا بھی ہمیں نور عطا فرما. یا اللہ تو گھر کی زندگی میں بھی اپنی منشا والی زندگی کو زندہ فرما. بازار میں دفتر میں بھی اپنے یا اللہ احکام کو تو زندہ فرما. یا اللہ جہاں جہاں تیرے دین کو سیکھا جا رہا سکھایا جا رہا تو سب کو قبول فرما. اس مدرسے کو بھی قبول فرما. اس میں پڑھنے والے پڑھانے والے اس پہ خرچ کرنے والے تو سب کو قبول فرما. ان کی دنیا بھی بھلی فرما، ان کی آخرت بھی بھلی فرما. تو یا اللہ ایسے صدقہ جاریہ بنا، اسے خیرات یا حسنات کے پھیلنے کا ذریعہ بنا. اللہ اس میں جتنے بھی جذبے جو تیرے دربار میں نظروں سے گرا دیتے ہیں ان سارے جذبوں سے یا اللہ کام کرنے والوں کو محفوظ فرما. یا اللہ اسے قبول فرما، اسے سعی مشکور فرما، اسے صدقہ جاریہ فرما. نسلوں میں دین کے آنے کا ذریعہ بنا. جو کمیاں کوتاہیاں آمد انسان ہوتی رہیں سب کو یا اللہ معاف فرما. صلی اللہ تعالی علی نبی الکریم آمین. مورخہ 30 دسمبر سن 2003 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام بیت السلام مسجد ڈیفینس کراچی مستورات میں بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 63700813. اب مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان نئے سال کا پیغام سماعت فرمائے. بمقام فیصلہ آباد. اپنی ہی پاس گشت لوٹ کے آتی ہے. جب قومیں سو جاتی ہیں تو ان کو لاؤڈ سپیکروں سے نہیں جگایا جا سکتا. انہیں مسجد کے وعظوں سے مشکل سے ہی کوئی جگاتا ہے. تو بڑے آنسو بہانے والے کوئی ہوں، اپنا جگر پگھلا دینے والے ہوں، اور اپنا اللہ کا در مل کے رو رو کر اپنے مسلح کو آنسوؤں سے بھگونے والے کوئی ہوں. کوئی ایسے ہوں جو راتوں کو اٹھ کے رو رو کے اللہ کو منا لیں اور ان خواب غفلت سے بیدار کر دے. میرے بھائیوں، درد ہوتا ہے. 50,000 لاشیں ابھی تڑپ رہے ہیں اور ادھر سال کی خوشی منائی جائے. میں نے کہا تھا نا، مفتوح قوموں کی مجبوری یہ ہے کہ وہ فاتح کا اثر لے. مغرب ہمارا فاتح ہے، ہم مفتوح ہیں. وہ ناچیں گے تو یہ بھی ناچیں. جب ان کا علم پڑھیں گے تو ان کے طریقے بھی اپنائیں گے. جب ان کی معاشرت پہ چلیں گے تو ان کے طریقے بھی اپنائیں گے. ورنہ بھائیو، قریب میں مرگ ہو جائے تو جس کے دل میں ذرا سا بھی درد ہے وہ اپنی خوشیاں بھی موقوف کر دیتی. وہ اپنی خوشیاں، انسان تو ایک جذباتی چیز ہے. درد کسی کو ہوتا ہے، ہائے کوئی اور کرتا ہے. انسان کی جذباتی فطرت اللہ نے بنائی. گھر میں شادی ہے، پڑوس میں موت ہو جائے، وہ اپنے بینڈ باجے بند کر دیتے. ایک یہودی کا جنازہ گزرا، اللہ کے نبی اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. یہودی کے جنازے کے لیے آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہ یہ تو یہودی ہے، کہ انسان تو ہے. انسان تو ہے.
بلکہ آپ نے کہا ہے میں تو اس پہ رو رہا ہوں کہ مجھ سے میرے ہاتھوں سے نکل گیا، کفر پہ مر گیا، کاش ہدایت کا کلمہ پڑھ لیتا۔ الیست نفس تفلت من، میرے ہاتھوں سے یہ نکل نہیں گیا۔ تو ہمارا نبی تو بھی یہودی کافر، گندا ترین کافر یہودی، اس کے اعزاز میں کھڑے ہو جائیں، احترام میں کھڑے ہو جائیں، اور ہمارے ایمان والے 50,000 لاشیں بکھرے ہوں، ہزاروں معذور ہو کے پڑے ہوں، اور فیصلہ آباد میں، لاہور میں، کراچی میں خوشی منائی جا رہی ہو، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ امت بطور امت مر چکی ہے، امت پنا ختم۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے، لوگو میں نے تمہیں اتنا قرآن سنایا، میں سر کو سناتا تو صبا بن جاتی، میں پتھروں کو سناتا تو وہ بھی بلبلا اٹھتے، میں موجوں کو سناتا تو وہ بھی تھم جاتی، میں دریاؤں کو سناتا تو ان کی طغیانی روانی میں تبدیل ہو جاتی، پر تم پتہ نہیں کس مٹی سے بنے ہو، میں تو سنا کے تھک گیا، پر تم تس سے مس نہ ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، سال کی ابتدا ہے، توبہ کریں، توبہ سے شروع کریں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا، یہ اللہ کے نبی نے اللہ کے دربار میں دعا کی تھی، یا اللہ ان پر کوئی ایسی آفت نہ آئے کہ سارے ہلاک ہو جائیں۔ جو زلزلہ ایران میں آیا، جن گناہوں کی وجہ سے وہ زلزلہ آیا ہے، وہ سارے گناہ فیصل آباد میں ہو رہے ہیں، سارے۔ ترکی میں جو زلزلہ ہے، کبھی کبھی اللہ جھٹکا دے دیتا ہے، ورنہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے۔ ترکی میں جو 3، 4، 5 سال پہلے زلزلہ آیا، وہ جس جزیرے میں وہ زلزلہ، سارا جزیرہ جو سمندر میں ڈوب گیا، تو وہ کچھ جو سیکولر ٹائپ کے تھے، وہ لوگ شراب خانے میں شراب بھی پی رہے، رقص بھی کر رہے، اور قرآن کو پاؤں تلے مسل رہے، تو رات بیتنے نہیں پائی کہ پورا جزیرہ زمین میں چلا گیا، پانی میں چلا گیا، وہ پورا علاقہ زلزلے کی لپیٹ میں آیا۔ زلزلہ صرف اور صرف سزا کے لیے آتا ہے، زلزلہ صرف اور صرف، یہ کوئی زمین کی کہ میں ابالنے یا زمین میں خود بخود ابال آ جائے، کوئی ہے جو زمین کے کو جوش دے سکے یا اس کو ٹھنڈا کر سکے؟ یہ تو اللہ ہی ہے، اللہ جو زمین پر پوری طرح قابض حاوی، يدبر الامر من السماء الى الارض جميعا قبضته يوم القيامه يمسك السماوات والارض ان تزولا لله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله۔ ہر طرف تو اللہ کی زبردست بادشاہی ہے۔ زلزلہ جب آتا ہے، کچھ ایسی نافرمانیاں دھرتی پہ ہوتی ہیں کہ زمین پکار اٹھتی ہے، یا اللہ میری بس ہو گئی، مجھے کروٹ لینے کی اجازت دے، مجھے کروٹ لینے کی اجازت دے۔ جب لواطت ہوتی ہے جس شہر میں، جس دیش میں، جس ملک جو قوم لوط کا فعل، تو اس شہر کے فرشتے ڈر کے آسمانوں پہ چلے جاتے ہیں کہ اب اس بستی کو بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ اللہ کے نبی کی دعائیں حائل ہو گئیں بیچ میں کہ یا اللہ یہ سارے نہ ہلاک ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا۔ زلزلہ آیا ایران کے شہر میں، جن گناہوں کی وجہ سے آیا وہ سارے گناہ 110% فیصل آباد میں بھی ہو رہے ہیں، لاہور میں بھی ہو رہے ہیں، ملتان میں بھی ہو رہے ہیں، سرحد میں بھی ہو رہے ہیں، بلوچستان میں بھی ہو رہے ہیں، سندھ میں بھی ہو رہے ہیں، پنجاب میں بھی ہو رہے ہیں، ساری دھرتی میں ہو رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے ایک جگہ کو جھٹکا دے کر ہمیں کہا، ارے پڑوس والو سنبھلو، ان 50,000 کو موت نے نگل لیا، تم توبہ کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ روئیں تمہاری طرف بھی چل پڑیں، وہ گردش تمہاری طرف میں نہ گھوم جائے، توبہ کرو۔ توبہ چھوڑ دو تو رویا بھی کوئی نہیں، آنسو بھی کسی کا نہیں، الٹا ناچ رہے، گا رہے۔ تو اس لیے زیادہ ڈر لگ رہا ہے، جب اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی قومیں نہیں سنبھلتی تو پھر اس سے شدید پکڑ، اس سے شدید۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، قبل اس سے کہ اللہ کی زد میں ہم بھی آ جائیں، کیونکہ وہ ہر وہ گناہ موجود ہے جس پر اللہ عزت تو خزل والا، جب لوگ سود پہ کاروبار کریں گے، کیا فیصل آباد میں سود پہ کاروبار نہیں ہو رہا؟ بینک بھی سود پہ پیسے دے رہے، اب تو لوگ بھی سود پہ پیسے دیتے۔ والامانۃ، دوسرا مطلب عزت تو خزل والا،
جب سرکاری کارندے حکومت کا مال خود کھا جائیں گے، جب سرکاری محکمے حکومت کا پیسہ خود کھا جائیں گے اور عوام تک کچھ نہیں پہنچے گا، عزت والا دونوں مطلب ہیں اس جملے کے، اور دونوں مطلب فیصلہ باد میں موجود ہیں۔ والامانۃ مغنما، اور جب لوگ امانت کھا جائیں گے، یہ بھی ہو رہا ہے۔ والزکوٰۃ مغرما، لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم سے ٹیکس ادا نہیں ہوتے۔ وتعلم لغیر الدین، علم دین حاصل کریں گے دنیا کمانے کے لیے نہ کہ آخرت کے لیے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، لوگ اپنی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے۔ وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے گستاخ اور نافرمان ہوں گے۔ تو کیا گلستان کالونی میں یہ نہیں ہو رہا؟ ماؤں کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں مل رہی؟ یہ نوجوان نسل اپنی ماؤں سے کیسے بات کرتی ہے، اپنے باپ سے کیسے بولتے ہیں؟ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، دوست کو دیکھتے ہی باہیں پھیلا دیتے ہیں، خوشی سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، باپ کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کوئی ابا کام نہ کہہ دے، کسی کام کو نہ بلا لیں۔ باپ کو دیکھ کر دھکا دیتے ہیں، دوست کو گلے ملتے ہیں، گھر بٹھاتے ہیں، کوئی چائے پلا رہا ہے، کوئی بسکٹ کھلا رہا ہے، کوئی پیپسی پلا رہا ہے۔ باپ کوئی کام بھی کہہ دے پھنس جائے تو اب ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے کوڑا بڑا کوئی بیکار کیمپ ہے اور اس میں سے کام لیا جا رہا ہے۔ کیا فیصلہ آباد کے گھر گھر میں ماں باپ سے یہی سلوک نہیں ہو رہا؟ لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا جو ماں اور باپ کی خوشنودی کا اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بن رہا ہے، ورنہ یہ ٹیلی ویژن کی اولاد ہے، کمپیوٹر کی اولاد ہے، یہ ڈش کی اور کیبل کی اولاد ہے۔ ان کو کیا پتا کہ ماں کا کیا مقام ہے، انہیں کیا خبر کہ باپ کا کیا مرتبہ ہے۔ ماں باپ کی ہائے، ماں باپ بددعا نہیں دیا کرتے، لیکن جب وہ ہائے کرتے ہیں تو وہ ہائے بھی بددعا سے کم نہیں ہوتی، وہ بھی اللہ کا عرش ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان تھا کہ ہر گناہ کی سزا مؤخر ہو جاتی ہے، آگے چلی جاتی ہے موت کے بعد۔ کبھی کبھی کسی پر اللہ پکڑ لیتا ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی ایسی بلا ہے جس کی سزا مرنے سے پہلے بھی بھگتے گا اور موت کے بعد بھی، جب تک توبہ نہ کر لے۔ تو کیا فیصلہ آباد کے گھروں میں ماؤں سے یہ سلوک نہیں ہو رہا؟ باپ کو دیکھ کے بچے نظریں نہیں بدل جاتے؟ ادنا صدیقہ ہو، تھوڑی سی ماں سخت بات کر دے تو اولاد کیا ہے، ہائے ہائے، ماؤں کے کلیجے راکھ ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی تو بدبخت ہیں جن کے لیے ساری راتی جاگ کے کاٹیں، ان کے پخانے دھوئے، ان کے پیشاب دھوئے، ان کے پوتڑے دھوئے، ان کو لے کر ہسپتال پھرے، ڈاکٹروں کو دکھایا، گود میں بٹھایا، کندھوں پہ بٹھایا، لیے پھرے، سیر کرا رہے، اپنی اوقات کھلونے لا کے دیے، کپڑے لا کے دیے، گڈیاں لا کے دی، گاڑیاں لا کے دی، اور آج ماں نے ایک سے دوسری دفعہ کہہ دیا پھر کھا دی جانی ہے، چپ تک کر۔ کیا ہے، باپ نے تھوڑا سا آنکھیں دکھا دی تو اور اس سے بڑھ کے آنکھیں دکھا رہا ہے۔ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، أَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، بیویوں کے آگے سر جھکا دیا، بیویوں کے فرما بردار بن گئے، ماؤں کے نافرمان بن گئے، دوستوں کو گلے لگایا، باپ کو دھکے دیے۔ وہ یہاں تک کہہ رہے تھے، میں نے خود سنا، بیٹا باپ سے کہہ رہا تو میرے واسطے کی کیتا ہے، تو میرے واسطے کی بنایا؟ یہ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے تو میرے واسطے کی کیتا ہے، تو میرے واسطے بنایا کی ہے۔ شکر کر اللہ کے نبی کی دعائیں موجود ہیں، اگر اللہ کے نبی کی دعائیں پیچھے نہ ہوتی تو یہ کھڑے کھڑے زمین میں دھسا دیے جاتے۔ اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا تو ماں باپ کی نافرمانی پر آسمان سے بجلیاں کوند جاتی۔ تو کیا یہ کام نہیں ہو رہا؟ اذا اتخذ الفیء ذولا فالامانة مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وأدنى صديقه وأخفى أباه۔ پیسے میں سود، حکومتی کارندے بددیانت، عوام کا پیسہ حکومتی کارندوں کے گھر میں، زکوٰۃ کا انکار، امانت ہڑپ، دین دنیا کے لیے بن گیا، بیویوں کے سامنے جھک گئے، ماؤں کے نافرمان ہو گئے، دوستوں کے سامنے بچھ گئے، باپ کے نافرمان ہو گئے۔ باپ بیچارہ تھکا ہوا لیٹا ہوا ہے، جوان اولاد کو اتنی توفیق ہے دو چار ہاتھ اس کو مار دے، دو چار اس کو مٹھیاں بھر دے، مروڑے بھر دے کہ وہ بیچارہ کسمسا رہا،
زبان حال سے کہہ رہا کوئی ہوتا تھوڑا سا مجھے دبا دیتا، کوئی مالش کر دیتا، وہ بیٹھے گپے ہی مار رہے، کمپیوٹر سے کھیل رہے، گیم کھیل رہے، اور باپ اسی طرح بیچارہ تھکا ہارا تڑپ تڑپ کے سو گیا۔ یہ وہی تو ہے جو تجھے گود میں لیے لیے پھرتا تھا، تجھے کندھوں پہ اٹھا کے پھرتا تھا، اور تجھے سیر کرانے کبھی کہیں لے جاتا کبھی کہیں لے جاتا، پھر یہ ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے سارا دن بازار میں دھکے کھاتا تھا۔ جبریل نے پوچھا تھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو ہی پتہ کب آئے گی، کہا تو کوئی نشانی تو بتا دیں، تو آپ نے فرمایا جب دیکھو ماؤں سے اولاد نوکروں جیسا سلوک کرے تو پھر سمجھنا قیامت آ رہی ہے، قریب ہے پھر قیامت۔ ہاں یہ وہ جرم ہے جو نسلوں سے برکتیں، جو ماں باپ، کسی نے باپ کو قتل کیا، کسی نے باپ کو قتل کیا، ایک آدمی نے خودکشی کر لی، اس کا جنازہ پڑھنے کا حکم ہے۔ ایک آدمی شراب پیتے پیتے مر گیا، اس کے جنازہ پڑھنے کا حکم ہے۔ جس نافرمانی میں بھی وہ مر جائے، قتل کیا، قتل کے بدلے میں اس کو عدالت نے قتل کروا دیا، اس کا جنازہ پڑھنے کا حکم ہے۔ ایک شخص نے باپ کو قتل کر دیا، اس کے بدلے میں اگر اسے قتل کیا گیا ہے تو اس کا جنازہ پڑھنے کا حکم نہیں، اس کا ویسے ہی دبا دو۔ زنا کرتا مر جائے، شراب پیتا مر جائے، خودکشی کر کے مر جائے، جتنی حرام موتیں مر جائے، حکم ہے جنازہ پڑھو۔ باپ کو قتل کیا یا ماں کو قتل کیا، اس کے بدلے میں عدالت نے اس کے قتل کا حکم دے دیا، اور وہ اس کے بدلے میں قتل کر دیا گیا، تو اس کے جنازہ پڑھنے کا حکم نہیں، نہ غسل کا، نہ کفن کا، نہ جنازے کا، اس بدبخت کو ویسے ہی دفن کر دو۔ اب ماں بھی مر گئی، باپ بھی مر گیا، تو جن کے ہیں وہ قدر کر لو، قدر کرو۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نافرمانی میں بھی ان کی اطاعت کرو، نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں، فرما برداری میں تو کرو۔ ماں کہہ دے داڑھی منڈا دے، تیری کوئی عمر ہے داڑھی رکھنے کی، ایسی ماں کی اطاعت حرام ہے، ایسے باپ کی اطاعت حرام ہے۔ ماں باپ کہیں جھوٹ کم سے لاؤ کما کے لاؤ، رشوت سے لاؤ کما کے لاؤ، یہ اطاعت حرام ہے، لیکن جب تک وہ اللہ کی اطاعت کے اندر کہیں تو ان کے سامنے دکھو، پتہ نہیں کب اللہ کے عذاب کے کوڑے وہ برسنے لگ جائیں ہمارے اوپر۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا سردار نافرمان ہوگا، وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، حکومت نکمے انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو سلام کریں گے، دل میں بغض بھرا ہوا ہوگا، اوپر سے مسکراتے ملیں گے، اندر میں بغض بھرا ہوا ہوگا، شر سے بچنے کے لیے سلام کریں گے۔ وَظَهْرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانے والیاں محترم ہو جائیں گی، گانے والیاں معزز ہو جائیں گی۔ میں بنگلہ دیش گیا تھا اجتماع پر، وہاں سے واپس آیا تو وہ جنید جمشید ملنے، رات کراچی میں تھا، جنید جمشید ملنے آیا، تو اس نے کہا میوزک کی آوازیں ہیں، گاڑیوں میں میوزک چل رہا ہے، ارے پتہ نہیں کہاں ایکسیڈنٹ میں موت آ جائے، کس حال میں مرا، گانے سنتے ہو تو اللہ کو کیا جواب دے گا کہ کیسے تیرے دربار میں پیش ہوا۔ وَارْتَقَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں، جھگڑے شروع ہو جائیں، یہ ہماری مسجد یہ تمہاری مسجد، ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا، مسجدوں پہ لاٹھم لاٹھی ہونی جب شروع ہو جائے، وَشُرْبَةُ الْخُمُورِ، جب شراب پی جائے، وَلُبِسَ الْحَرِيرِ، جب مرد ریشم پہنے، وَلَعْنَ آخَرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور اس امت کے پچھلے لوگ پہلے لوگوں کو برا بھلا کہیں، جب یہ باتیں ہوں گی، ترمذی کی روایت ہے، پھر کیا ہوگا؟ ہاں فَلْيَرْتَقِبْ عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء، پھر طوفان آئیں گے، وَزَلْزَلَةً، پھر زلزلے آئیں گے، وَقَصًّا، اور زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، وَقَذْفًا، اوپر سے ان پر پتھر برسائے جائیں گے، وَآيَاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ، اور ان پر اوپر نیچے عذاب کے دروازے کھولیں گے، جب تک توبہ نہیں کریں گے اس سے نکل نہیں سکتے۔